واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج ہم سجدہ سٹارٹ کر رہے ہیں. پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ، جس میں قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. سورۃ السجدہ اس سورت کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا اثبات ہے. نیز جو کفار عرب ان عقائد کی مخالفت کیا کرتے تھے، اس صورت میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے. چونکہ اس صورت کی آیت نمبر 15 سجدہ آیت ہے، سجدہ تلاوت والی آیت ہے، یعنی جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا نام تنزیل السجدہ یعنی الف لام میم سجدہ یا صرف سورہ سجدہ رکھا گیا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں بکثرت یہ سورت پڑھا کرتے تھے. اور مسند احمد میں کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 2 سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایک سورۃ السجدہ اور دوسری سورۃ الملک. اور اس لیے روایات میں ہے کہ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سورت پڑھتے تھے عشاء سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، وہ سورۃ السجدہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو عشاء کی نماز کے بعد جن 2 سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب یہ دونوں صورتیں ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو ساری رات آپ کی عبادت میں لکھی جاتی ہے. تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت لازمی کیا کریں. الف لام میم حروف مقطعات اور حروف مقطعات کی تفسیر پہلے کافی دفعہ گزر چکی ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے جسٹ ریکال کر لینا ہے. اس کے بعد ہے سیکنڈ آیت کی طرف چلتے ہیں. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی بھی شک کی بات موجود نہیں ہے. اس میں جتنی چیزیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتا دیے ہیں، جس طرح سے بتا دیے ہیں، قیامت تک کے لیے نہ تو وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ ہی اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہے. اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کر دیا تجارت کو اور حرام کر دیا سود کو. تو یہ بات لکھ لیجئے کہ قیامت تک کے لیے کبھی سود حلال نہیں ہو سکتا، چاہے اس کو سیونگ اکاؤنٹ کا نیم دے دیں، چاہے اس کو پروفٹ کا نیم دے دیں، چاہے اس کو انٹرسٹ کا نیم دے دیں. جس چیز کا نیم بدلتے جائیں اور کہتے جائیں کہ یہ آپ کا جو آپ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوا رہے ہیں اس کو ہم تجارت میں بزنس میں یوز کرتے ہیں اور یوٹیلائز کرتے ہیں، پھر آپ کو اس وجہ سے دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے دیا جا رہا ہے. جتنے بھی لیم ایکسکیوزز آ جائیں، کبھی بھی سود حلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے بتا دیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کر دیا بئی یعنی تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے سود کو. تو قرآن کیا ہے؟ لا ریب فی، جس میں شک نہیں ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کے رب کی طرف سے ہے. من رب العالمین، جو کہ 2 جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں
ام یقولون افترا، کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے؟ معاذ اللہ، کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا یہ افترا ہے؟ کیا یہ اپنے سے بنائی ہوئی کتاب ہے؟ بل هو الحق، نہیں بلکہ یہ حق ہے، من ربک، میرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں اے پیغمبر، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ مکہ مکرمہ میں جب سے بت پرستی شروع ہوئی کوئی نبی نہیں آیا، انفرادی طور پر کچھ ایسے حضرات حق کی تعلیم اور تبلیغ کرتے رہے ہیں جو نبی نہیں تھے، لیکن کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، خلق السماوات، جو پیدا کرنے والا ہے آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کرنے والا ہے۔ علی العرش، پھر اس نے عرش کو استوا فرمایا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، اس کے سوا نہ تو کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی ہے، کیا تم پھر بھی، افلا تتذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے، کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے اور بیٹھنے کی آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کا صحیح مطلب ہماری فہم اور ہماری امیجینیشن سے بھی کئی دور ہے۔ ہم وہ سوچ نہیں سکتے، ادراک نہیں کر سکتے، یہ چیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ اور بعض جو مفسرین ہیں، تفسیر لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد ہو سکتا ہے کہ کوئی جسم ہو، کوئی باڈی ہو، لائک کرسی جو السماوات والارض، جیسے کہ کرسی ہے اس طرح سے، واللہ اعلم، نہ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ہے وہ برحق ہے۔ اہل عرب بتوں کی پوجا اس عقیدے سے کیا کرتے تھے کہ یہ بت اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر کے ہمارے دنیا میں ضروریات پوری کر دیں گے۔ ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ جو بت ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہماری دنیاوی ضروریات پوری کریں گے، جیسے کہ سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے۔ ہر چیز کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار ہماری کاؤنٹنگ سے کئی ہزار سال زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے 1000 سال کے برابر ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، اب یہاں پہ جو 1000 سال کی بات کی گئی ہے، ایک دن 1000 سال کے برابر ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کی صحیح تشریح تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے متشابہات میں بھی شمار کیا، لیکن دوسرے مفسرین کے مطابق اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے جو 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ٹائم گزرے گا نہیں، ایک ایک لمحہ اتنا بڑا لگے گا، اس طرح سے فیل ہوگا کہ وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات کا انتظام اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سب آخرکار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن امور کا، جن کاموں کا فیصلہ فرماتے ہیں ان کی تنفیذ اپنے اپنے طے شدہ وقت پر ہوتی ہے، چنانچہ بعض کاموں کی تنفیذ میں انسانوں کی گنتی کے مطابق 1000 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 1000 سال بھی کوئی بڑی مدت نہیں ہے بلکہ ایک دن کے برابر ہے۔
چنانچہ جیسا کہ ہم نے سورۃ الحج میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ فرمایا گیا ہے کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا تو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے ہیں لیکن کوئی عذاب کیوں نہیں آیا، اگر واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آتا تھا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، رہا اس کا وقت، رہا اس کا ٹائم، رہا اس کا ٹائم ڈیوریشن، جو وعدہ اللہ نے کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق متعین کرے گا۔ اور جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے تو در حقیقت آپ جس مدت کو 1000 سال سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ اور اس آیت کی جو مزید ڈیٹیل ہے وہ سورۃ المعارج میں بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ذلك عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ ہر چھپی اور ہر کھلی چیز کا جاننے والا ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ دنیا میں چھپی ہوئی جہاں پہ بھی کوئی چیز چھپ جائے، جہاں پہ کوئی چیز کھلی ہو چھپی ہو، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہماری سوچیں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم جو کچھ سوچتے ہیں کچھ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی رحمت بھی بہت کامل ہے اپنے ان خاص بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کی عظمت کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، الذی احسن کل شیء، اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، خلقہ، جو پیدا کیا، وبدأ خلق الانسان من طین، اسے خوب بنایا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو ان آیات کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنانے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے اس کو پیدا کیا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے یعنی مٹی سے، گلی مٹی سے کی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، پانی کی ایک بوند سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو چلا دیا۔ ثم صباه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون، پھر اسے ٹھیک ٹھیک کر کے اس نے اپنی روح پھونکی اور اے انسانوں تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ اللہ نے آپ کے اندر روح ڈال دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو مٹی سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر روح ڈالی، پھر آپ کے کان بنا دیے، پھر آنکھیں بنا دی، پھر افئدہ دل بنا دیا۔ قلیلا ما تشکرون، آپ تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تھوڑا ہے جو آپ شکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں مل جائیں گے، رول جائیں گے، کھو جائیں گے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، تو اس وقت ہم نئے طریقے سے کس طرح سے پیدا ہوں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں، بل ہم بلکہ یہ بلقاء ملاقات کرنے کے لیے ربہم کافرون انکار کرتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے کا انکار کر رہے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ اور اس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا ہوگا، اس دن ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا ہوگا، اس دن ان کی کیا سچویشن ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ وقالوا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار، ہمارے عند ربهم، اور اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہماری طرف دیکھیے، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمارے پروردگار، ہماری آنکھیں، ہمارے کان کھل گئے
اس لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجیے. ہماری طرف دیکھیے، ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں. جو ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور ہم دنیا میں بالکل ہو چکے تھے، اب ہماری ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں، وسمعنا ہماری کان کھل چکے ہیں، فرجعنا پس ہمیں لوٹا دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون، اور ہم بہت اچھے اعمال کریں گے. ہمیں اچھے طریقے سے یقین آ چکا ہے کہ ہم دنیا میں جتنا ٹائم برباد کرتے رہے وہ سارا ٹائم برباد ہو چکا ہے، ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیجیے. لیکن وہ ٹائم ایسا ہوگا کہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی طے ہو چکی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو ہدایت پر لانا چاہتے تو وہ ضرور ایسا کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں وہ آزمائش نہ ہوتی جو انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ اس کی آزمائش ہو، وہ خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے. اور اسی میں انسان کی آزمائش تھی. انسان کی آزمائش تو اسی میں تھی کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر پیغمبروں کی بات پر ایمان لائے. جنت اور جہنم کا آنکھ سے نظارہ کر لینے کے بعد اس پر زبردستی ایمان لانے میں کوئی آزمائش نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے اس آزمائش کی خاطر انسان کو پیدا کر کے ازل سے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ جو لوگ عقل سے کام لے کر پیغمبروں کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ ان کو جھٹلائیں گے تو میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. اب جہنم کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے اپنے اس دن کا سامنا کرنے کو بھلا ڈالا تھا. ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے اب ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھتے رہو. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے جب انہیں ان آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. تو یہ والی جو آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے. تو جب یہ آپ سنیں یا پڑھیں تو اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، تو یہ لازمی کرنا ہے. اب جیسے کلاس اینڈ ہوتی ہے اس کے بعد جتنے بھی کلاس میں پارٹیسپینٹس موجود ہیں آپ نے لازمی سجدہ کر لینا ہے. اور سجدہ تلاوت جو ہے اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہی سیم طریقہ ہے جو کہ سجدہ نماز کا سجدہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. مینس کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا ہے. چاہے آپ بیٹھ کے اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ سجدے میں چلی جائیے یا پھر آپ ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ سجدے میں جائیں، رکوع نہیں کریں گے، سجدے میں جائیں گے اور اس میں آپ نے طاق عدد میں سبحان ربی الاعلی یعنی تسبیح سجدہ پڑھنا ہے. جو 3 دفعہ پڑھتے ہیں نا ہم، یہ ادنا درجہ ہوتا ہے. سبحان ربی الاعلی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ادنا درجہ ہے. لیکن جب ہم 5 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں تو یہ بہتر ہے. پھر ہم اگر 7 دفعہ پڑھتے ہیں، اگر 9 ٹائم پڑھتے ہیں یا ہم 11 دفعہ پڑھتے ہیں تو یہ اس کا معزز اور بہترین طریقہ ہے. کم سے کم ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب بھی ہم سجدہ کرتے ہیں نا ہم منیمل طریقہ یوز کرتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے اور ہم 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. آپ نے 3 دفعہ نہیں پڑھنا. ہم نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ جو اعلیٰ درجہ ہے ہم نے اس کو چوز کرنا ہے، ہم نے ادنا درجے کو چوز نہیں کرنا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں آپ نے طاق عدد میں اس میں سجدہ تلاوت کے لیے آپ نے تسبیح سجدہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سلام بھی نہیں پھیرتے کیونکہ یہ سجدہ تلاوت ہے. جسٹ نیت کرنی ہے اور اسی ٹائم پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا ہم قرآن پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن پہ سجدہ آپ نہیں کر سکتے. سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہ تمام کنڈیشن ضروری ہیں جو کہ نماز کے لیے ضروری ہوتی ہیں. مینس کہ آپ کا باوضو ہونا، با پردہ ہونا، مینس کہ آپ کے سارے سطر کا ڈھانپے ہوئے ہونا،
جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ سجدہ کرنے لگے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک ساتھ اتنے سجدے جمع کر لیے ہیں اور ان کے بعد اکٹھا ان کو کرنا ہے، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، اسی ٹائم پہ آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ نہیں کر سکے، بعد میں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واجب ہے، اور واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب کا درجہ فرض کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت واجب ہے، واجب کا درجہ فرض کے قریب ترین ہے، اور اس لیے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، جب وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو خوف بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ڈر اور امید بھی ہوتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انہیں جو رزق دیا جاتا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں اور اسی میں سے نیکی کے کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یعنی رات کے وقت وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں عشاء کی نماز بھی داخل ہے جو فرض ہے، اور ساتھ میں تہجد کی نماز بھی ہے جو کہ سنت ہے۔ اور یہاں پہ تہجد کی اسپیشلی بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے پہلوؤں سے، اپنے پہلو جو بستروں پر رکھتے ہیں ان سے جدا ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں جو کہ رات کے وقت اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور دعائیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں، بارہا ہم اس ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں کہ تہجد نماز کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اس سے کس قدر فائدہ ہوتا ہے اور اس سے کس قدر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ سب سے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی اور بہترین عبادت ہے۔ ایک ہوتی ہے نا جو لاڈلی اور بہترین ترین چیز ہوتی ہے، تو جو تہجد کی نماز ہے نو ڈاؤٹ یہ سنت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ترین عبادت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی تمام خواہشات قبول ہوں، نیک خواہشات قبول ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اگر لاڈلی عبادت ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ بندے بھی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، جو کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں ڈر کے ساتھ بھی، ڈر ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں پر ڈر ہوتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں بھی کیا ہے، فلاں بھی کیا ہے، لیکن امید ہوتی ہے کہ ہم اگر تہجد پڑھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو اس ڈر ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو گناہ کیے ہیں، چاہے وہ بڑے گناہ ہیں چاہے وہ چھوٹے گناہ ہیں، لیکن جو بھی گناہ ہے تو جو تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کی نظر ان چیزوں پر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ بندے کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کا رسپونڈ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور اس کو ڈر بھی ہوتا ہے اور امید ہوتی ہے۔ ان دونوں جذبات کے ساتھ، ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا فرماتی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرتے ہیں اور اسے نیکی کے کاموں میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چنانچہ کسی جاندار کو کچھ نہیں پتا کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے بدلے میں چھپا رکھا گیا ہے، یا کسی شخص کو کچھ نہیں پتا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو تہجد اسپیشلی پڑھتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک یہاں پہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ قرۃ اعین مینس کہ ان کو خوشی ملے گی، ان کو خوشی اس طرح سے ملے گی کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ماں باپ کی آنکھوں کی، اولاد کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کہ آپ کو وہ خوشیاں جن سے آپ ملیں گی، جن سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، کہ آنکھوں کو خوشی مل سکتی ہے یا آپ کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، تو اس سے مراد وہ والی خوشی کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کوئی شخص
بھی یہ نماز پڑھے گا، چنانچہ کسی شخص کو نہیں پتا کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یعنی خزانہ غیب میں ایسے نیک لوگوں کے لیے جو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ انسان کے تصور سے بھی بلند ہیں، تو اللہ ان کو جنت میں بھی بہت بلند مقامات عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیاب و کامران کرے گا، جزاء بما كانوا يعملون۔ اور وہ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کا بدلہ کیا ہے جو اللہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو دے گا، جو ان کے چھپا کر رکھا گیا ہے، اور وہ اس چیز کو نہیں جانتے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ چنانچہ بھلا یہ بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ شخص کے برابر ہو سکتے ہیں جو فاسق ہو؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا، کیا بھلا جو مومن ہو، کمن کان فاسقا، کیا وہ فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک وہ بندہ جو اپنے اعمال کو مینٹین کرتا ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اس کی تہجد کی وجہ سے، اور ایک وہ بندہ جو فاسق ہے، نافرمانی کرتا ہے، ہر اصول کو، ہر جو شریعت کے قانون ہے ان کو توڑتا ہے۔ لا یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نو ڈاؤٹ بہت مہربان ہے، اللہ چاہے تو اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو قبول کر کے اس کو جنت عطا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ انصاف پسند بھی ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ انصاف کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہوں گے، جو مومن بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، جزاء بما كانوا يعملون، اور ان کو ایسا بدلہ عطا کرے گا جو وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ لیکن کبھی بھی مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون، یہ نہیں برابر ہو سکتے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، اب پہلے بات کی گئی نا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، پھر اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، ایک آیت آپ کے لیے اس میں کوشچن ہوتا ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ابہام ختم کر دیتے ہیں، اس میں جو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کوشچن کیا گیا اس آیت میں، آیت نمبر 18 میں کوشچن کیا گیا ہے کہ کیا مومن اور کافر یا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے کہ مومن جو ہے، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اپنے اعمال کو بہترین کیے رکھا، نیکیاں کرتے رہے، فَلَهُمْ، پس ان کے لیے ہے جنات المأوى، بلندیوں والے باغات۔ ان کے لیے کیا ہیں؟ ان کے لیے کیا مستقل قیام کے لیے باغات ہیں، جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جو ان کو پہلی مہمانی کے طور پر دے دیے جائیں گے، بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے سلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تہجد کا ذکر ہے یہاں پہ، وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، وہ اپنی رات کی نیندوں کو خراب کر کے اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں، اور عن المضاجع، اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور اسی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی۔ اور پھر ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، بس ان کے لیے جنات المأوى، ان کے لیے ایسے مستقل قیام کے باغات ہیں، ایسے محلات ہوں گے جو ان کو پہلی مہمانی کے طور پر دے دیے جائیں گے۔ کوئی اسپیشل گیسٹ آئے اور ہم کہیں کہ یہ آپ کے لیے یہ والا تحفہ ہم نے رکھا ہے، ہم آپ کو ایز گفٹ یہ دے رہے ہیں، تحفہ دینا اور لینا تو سنت ہے، ہدیہ دینا اور لینا تو سنت ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو جب تحائف دیے جاتے ہیں، اسپیشل گیسٹ کو تحائف دیے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت سارے مہمان آتے ہوتے ہیں، ہم سب کو گفٹ نہیں دیتے، سب کو ہم نہیں مطلب کر رہے ہوتے کہ آپ کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے۔ کچھ خاص مہمان ہوتے ہیں، کچھ ہمارے دل کے قریب تر ہوتے ہیں، کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو بہترین طریقے سے انٹرٹین کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اسپیشل ٹریٹ کریں۔ تو جو یہ اسپیشل لوگ ہوں گے انہیں جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ اسپیشل طریقے سے ٹریٹ کرے گا، اور انہیں پہلی مہمانی کے طور پر جب وہ فرسٹ گیسٹ ہوں گے، اللہ تعالیٰ تبھی ان کو وہ تمام باغات عطا کرے گا جو کہ
کیسے ہوں گے؟ بلندیوں والے مقامات ہوں گے، بلندیوں والے محلات ہوں گے، اور جن میں باغات ہوں گے، جن میں نہریں بہتی ہوں گی، جس میں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، سب کی نہریں بہتی ہوں گی. اور وہ شراب ایسی نہیں ہوگی کہ جو پیئیں تو اس سے دماغ میں فطور آ جائے اور پھر عقل زائل ہوتی جائے. وہ ایسی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ٹیسٹ سب سے الگ ہوگا، سب سے چینج ہوگا، سب سے بہترین ہوگا. تو پھر یہ کس کے بدلے میں ان کو دیا جائے گا؟ یہ اس کے بدلے میں دیا جائے گا نزلا بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے سلسلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. پھر اگلی بات کی جا رہی ہے، کن کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پہ دو لوگوں کی بات کی گئی تھی کہ دو لوگ ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کن کن کی بات کی گئی تھی؟ ذرا چیٹ باکس میں ٹائپ کر کے مجھے بتائیے. ایک تو بات کی گئی تھی مومن کی، اور دوسرا فاسق کی بات کی گئی تھی کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں. اب پہلی آیت میں مینس کہ آیت نمبر 19 میں بتا دیا گیا کہ جو تو مومن ہیں وہ تو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں جنت عطا کی جائے گی اور بلند مقامات عطا کیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو سیکنڈ پارٹ تھا جس میں بات کی جا رہی تھی فاسق کی، اب اس کو کلیئر کیا ہے. وہ اس طرح سے ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، یا جو کافر ہوئے یا نافرمانی کی، جو آیات کو جھٹلانے والے تھے، ان پہ عمل کرنے والے نہیں تھے. فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ مستقل ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگی. وہ ان کا ٹیمپریری ایڈریس نہیں ہوگا، ان کا مستقل ٹھکانہ جہنم ہوگی. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. اور جب بھی وہ اس آگ سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہی واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھ لو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے. وہ بڑا عذاب ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب، کم درجے کے عذاب کا بدلہ بھی ضرور چکھایا جائے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں کم درجے کا عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ پلٹ جائیں یا باز آ جائیں. یعنی آخرت کے بڑے بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں انسان کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اس لیے پیش آتی ہیں کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر کے اپنے گناہوں سے باز آ جائے. سبق یہ دیا گیا ہے کہ دنیا میں پیش آنے والی مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگنی اور طرز عمل کی اصلاح بھی کرنی ہے. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی اور اس نے منہ موڑ لیا. ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لہٰذا اے پیغمبر آپ اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ملنے میں کوئی شک نہ کیجیے. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں سے جو کہ اس پہ ڈاؤٹ کرتے تھے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے کے بارے میں شک نہ کریں. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کتاب دی گئی ہے، لہٰذا اس قرآن کے من جانب اللہ وصول کرنے میں آپ کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے.
اور جب آپ صاحب کتاب رسول ہیں تو ان کافروں کی بنائی ہوئی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو۔ ایک تیسری تفسیر بعض حضرات نے یہ بھی کی ہے کہ اس سے ملنے سے مراد کافروں کو اس عذاب کا ملنا ہے جس کا ذکر پچھلی آیات میں آیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا رب ان تمام باتوں کے بارے میں فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، کیا ان کافروں کو اس بات سے ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ مثلاً اس میں بات کی جا رہی ہے قوم سمود کی بستیوں سے عرب کے لوگ بکثرت گزرا کرتے تھے اور ان کے مکانوں کی کھنڈرات میں چلا پھرا کرتے تھے، اور اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بستیاں نہیں دیکھی یا اس میں وہ چلتے پھرتے نہیں تھے کہ کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اور اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے۔ افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس میں سے وہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا؟ افلا یبصرون، کیا وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آتا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو فیصلہ کب ہوگا؟ پھر وہ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے سے ان کو الرٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بتانا چاہ رہے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر اس سے کھیتیاں نکلتی ہیں اور اس میں سے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی۔ افلا یبصرون، کیا وہ ان کو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، کچھ بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور وہ یہ کہتے ہیں پھر بھی اس کے بارے میں وہ طرح طرح کی سوالات کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم وهم ولا هم ينظرون، کہہ دیجئے کہ جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر وہ قیامت کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیں گے تو تب بھی ان کا ایمان یا ان کی توبہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اگر وہ توبہ کریں گے تو توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، لہٰذا اے پیغمبر آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے اور انتظار کیجیے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کس چیز کا انتظار کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ کہ آپ انتظار کیجیے فیصلے کی گھڑی کا، اور جب فیصلے کی گھڑی آ جائے گی تو یہ لوگ بھی حیرانگی سے دیکھتے رہیں گے کہ کون صحیح تھا اور کون جو تھا وہ غلط تھا اور کون اپنا ٹائم دنیا میں صرف ویسٹ کر رہا تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔